بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر بات کریں عدلیہ کے اندر بھی ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، مقننہ اور عدلیہ کی بھی محاذ آئی ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر ایون ہمیں اب تقسیم نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایکسٹریم پولرائزیشن کی آخر کیا وجوہات ہیں؟ آج سپریم کورٹ میں 6 ججز کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے نظر آئے کہ اگر کمرے میں ہاتھی ہو، کسی کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ ہم لڑائی جاری رکھیں گے۔ کس کے خلاف یہ لڑائی ہے؟ 2 ججز کے خلاف ریفرنس لانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جس پر یہ کہا گیا کہ ان 2 ججز جو ہیں وہ ریفرنس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے کہ ہم ریفرنس لائیں۔ شیر افضل مروت کو بھی ناظرین پارٹی سے نکال دیا گیا، اور آج انہوں نے یہ سوال فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا، جس پر جو ہے حکومت کی جو بینچز ہیں ان کی جانب سے تالیاں بھی بجائی گئیں، اور اس پر اسپیکر نے کہا کہ آپ ان کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام معاملات جو ہیں، آج کی جو اپڈیٹس ہیں، اس پر تو بات کریں گے، لیکن ایک جو بہت بنیادی سوال ہے کہ یہ پولرائزیشن ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کا تدارک کس طرح سے ہو سکتا ہے، کون یہ ختم کر سکتا ہے، یہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں محمد علی دورانی صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ دورانی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آغاز میں سب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک حصہ رہے مذاکرات کے حوالے سے، تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کرنے کے حوالے سے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی کاوشیں تھیں وہ رنگ نہیں لائیں، اور خصوصاً 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح سے مولانا فضل الرحمان دوسری سائڈ پہ چلے گئے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ بنیں گے اور اس تحریک کو جو ہے سڑکوں پہ لے کے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا ڈائریکٹ اور بہت پرٹیننٹ کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں، جب میرا جو گرینڈ الائنس بنانے کا کانسیپٹ تھا ہم سب کا ہی، وہ اس پہ بیس تھا کہ تمام وہ پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں ان کو آپس میں اکٹھا مل کے عوام کے جذبات کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ یہی ایک ریکوائرمنٹ تھی، اور اسی کے تحت ہم نے اسلام آباد میں ایک کٹ بھی کیا تھا جس میں سب میں نے مہربانی کی تھی، تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد پھر میں رابطے میں بھی رہا۔ تو جو ایک کمٹمنٹ تھی، جو کمٹمنٹ اباؤٹ 26 امینڈمنٹ کی، جب سارے یہ ڈائلاگ شروع ہوئے تو اس پہ یہ کمٹمنٹ تھی کہ جناب کوئی بھی ایسا امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنا جائے گا جو کہ عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ لیکن اس سے بڑھتے ہوئے، اس سے پہلے جو کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ انکمپلیٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ بہت زیادہ جس میں بہت زیادہ ڈسٹارشن ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ اگر کوئی بھی نیگوسیشنز ہونی چاہیے تو میرا ہمیشہ سے خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں نیگوسیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ نیگوسیشنز جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی فردر جو ہے وہ سبورشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم میں مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں خود اس چیز کی اناؤنسمنٹ بھی کرتا رہا تھا۔ میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ عوام کو بھی تکلیف ہوئی، اور آج یہ حال ہے کہ ہمارا عدالتی نظام سسپینڈ ہو چکا ہے۔ ہمارا تو بیسیکلی مولانا نے وہ کمٹمنٹ جو کی تھی وہ توڑ دی۔ مولانا نے، مطلب دیکھیں، مولانا کے ساتھ میرا ایک بہت ذاتی تعلق ہے، جو کہ ان کے والد صاحب سے ہم نے سیکھا بچپن میں، ان کی گفتگو سے سیکھا۔ جب میں ان کے نواب نصر اللہ خان صاحب کے پاس ہم جایا کرتے تھے، ان کے کمرے میں مولانا کی فوٹو لگی ہوئی تھی، اور مولانا ایک آئیکن تھے ڈیموکریٹک سمبلز کے، تو اس لیے بہت زیادہ ایک ریسپیکٹ کا میرا ان سے تعلق ہے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر میرا خیال ہے کہ قوم بھی مایوس ہوئی ہے، ہم بھی مایوس ہوئے ہیں، اور میرا تو بڑا اصرار ہے مولانا سے کہ وہ مہربانی کریں، اور یہ جو اقدام ابھی ہوا ہے رائٹ ناؤ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، مولانا صاحب کہیں سے کوئی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پریشان آپ کو نظر آتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا ہے، اس ٹائم ڈیسیجن نہیں صحیح ہوا؟
دیکھیں میں تو یہ چاہوں گا کہ مولانا اس کے اوپر اپنی پریشانی کا دیکھیں، آج جو آپ پیکا کا ایک ٹیررزم فیس کر رہے ہیں جی وہ بھی 26ویں ترمیم کا آؤٹ کم ہے. آپ کا آئین اس وقت معطل ہو چکا ہے، 26ویں ترمیم کا آؤٹ کم ہے. ملک کے اندر ایک قسم کا سول مارشل لا لگ چکا ہے، وہ 26 امینڈمنٹ کا آؤٹ کم ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے پورا عدالتی نظام جو ہے وہ تو کلیپس درانی کر صاحب اس چکا ٹائم تو مولانا نے آپ کو جو ہے کمٹمنٹ کی، اس کے بعد سے وہ مکر گئے. اب کیا مولانا صاحب کو ساتھ لانے کے لیے اور کمٹمنٹ پہ وہ راضی رہیں، وہ کمٹمنٹ پوری کریں، کوششیں ہو رہی ہیں، یا پھر اب آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے کوئی؟ دیکھیں اب ہماری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان میں سے کچھ دوست جو ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن میرا اس کے بارے میں بڑی کلیئر سی اوپینین ہے کہ کوئی بھی جو 26ویں ترمیم کا حصہ ہے جب تک وہ اپنی اس اوپینین سے رجوع نہ کر لے اس وقت تک وہ حکومت کا حصہ ہے. اور یہ بات میں نے کل کہی بھی ہے کہ جب تک جے یو آئی کی طرف سے 26ویں ترمیم کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا یا اس کے ہونے پر عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا، اس وقت تک حکومت کی سپورٹ تصور ہوگی. اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بے معنی ہے کوئی اپوزیشن کا الائنس جس میں 26ویں ترمیم کی تائید اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک وقت، اور یہ اصل میں درانی اس صاحب وقت جو خط کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس. آرمی چیف صاحب نے کل خط کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا میں تو یہ خط ساری چالیں ہیں، میرے تک کوئی خط نہیں پہنچا، اگر پہنچا بھی تو وزیر اعظم کو دوں گا. عمران خان صاحب کا یہ خط لکھنا کیا پریشان کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو، عمران خان صاحب تو ہیں جیل میں، ٹھیک ہے، ان سے متعلق ان کی کوئی سٹیٹمنٹ یا ان کی کوئی خط یا ان کی کوئی بھی چیز وہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان کے لیے کیا کر رہی ہے. تو مجھے بہت ڈورمنس نظر آ رہی ہے، خاموشی نظر آ رہی ہے، عدم تحرک نظر آ رہا ہے. اور پارٹیوں نے ماضی میں بھی تمام تر سپریشنز کے اگینسٹ جو ہے موومنٹس چلائی ہیں. موومنٹ یہ تو نہیں کیا ہوتی کیا کہ وجہ ہے؟ وہ بات ہوتی ہے کہ یہ قیادت جو ہے کمپرومائز ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قیادت اس طرح سے متحرک نہیں ہے، تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کمپرومائز، اب پرسوں کا جو چیزیں ہم نے دیکھی جس پہ میں نے ریئیکٹ بھی کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی کال پہ ہوئے. ان کے جتنے لوگ عمران کے ووٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوٹو سیشن کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ انف. ان کو اب یہ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک، سیاسی تحریک ہوتی ہی وہ ہے جو قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ہو. لوگ میں نے پی این اے کی موومنٹ دیکھی ہے، لوگ گرفتاریاں پیش کیا کرتے تھے پرامن طریقے پہ جا کے، اور اس سے ایک یہ ماحول کہ بنتا کھانا تھا. شانا کھا رہے ہیں، پارٹی شارٹی کر رہے ہیں کہ آ جائیں گے، کوئی نہیں، خیر ہے، خان صاحب جیل میں ہیں تو کیا ہوا؟ کیا وہ خان صاحب جیل میں بند ہیں، ہم جو ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جو ہے روز فوٹو سیشن کرتے ہیں، حکومت کہیں بلا لے تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہر الٹے کا حصہ بن جاتے ہیں. مطلب یہ، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا ورکر جو ہے وہ ڈس ہارٹنڈ ہوا ہوا ہے اس سر یہ جو آپ نے بات کی ہے وقت. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ہے نا، مطلب یعنی کھانا شانا، فوٹو سیشن، تو سر جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ آپ اس بات کا حصہ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پریکٹیکلی، تو ان کی بات جب یہ بیٹھے کرتے ہیں تو کوئی سیریسنس نظر آتی ہے یا پھر یہی ٹول دینے کے حوالے سے ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں میرے تو سارے چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں ڈفرنسز پیدا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا. مولانا کے ریفرنس سے جو بات چیت ہوئی وہ بھی ان کی رسپیکٹ میں کی ہے، جی جی میں جی. نے ان کی بہتری، نہیں سر، ان یہ کے تو بڑا سکھائے. فرینکلی سا کویشچن ہے. میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مطلب میں اور آپ بیٹھے بات کریں تو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کیا کس حساب سے بات ہو رہی ہے، کیا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کہیں طول کی طرف جائیں گے کیونکہ سیریسنس وہ دیکھیں نہیں ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کی سیریسنس جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ ورکر ان کا بہت اس وقت وہ مطلب وہ ہوا ہوا ڈس اپوائنٹڈ ہے، اور اس ورکر کی امیدوں کو ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اور اس جو کو کہ نہیں کر رسپونڈ رہے ہیں وہ. کرنے کی
جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ رسپونڈ کر رہے ہوں، اور انہیں کرنا چاہیے، اور مجھے پوری توقع ہے کہ وہ کریں گے بھی. اور بعض سیگمنٹس کر رہے ہیں، اور بعض صرف جو ہے بس وہ شام کو اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھو کے فوٹو بنا کے کھانا کھا کے واپس. دس از دا پالیٹکس. 1.5 سال سے 1.25 سال ہونے والا ہے یا سال ہونے والا ہے ابھی تک. تو عمران خان اگر ان کو نکال رہے ہیں تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب صحیح فیصلے کر رہے ہیں؟ قیادت سے ہٹا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، چینجنگ لا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پورا جو سٹرکچر ہے، پولیٹیکل پارٹی سٹرکچر، وہ ان رسپونڈ نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے ایک اریٹیشن پائی جا رہی ہے ان کے اوپر. ان فیملی کی خواتین بیچاری جو ہیں وہ پھر رہی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیگم ہے، وہ سارے جو ہیں ڈیسپریشن میں چل. وہ پارٹی تو نہیں ہے، بالکل جو پارٹی ہے اس کو پارٹی بن کے سامنے آنا پڑے گا. آخری کوشچن درانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور کیا اسی سال ہی آپ کو انتخابات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا تو یہ خیال ہے کہ ارلیئر دا بیٹر. عمران خان کو جتنا جیل میں رکھنے والے رکھیں گے اتنا عمران خان کا فائدہ ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا اور حکمرانوں کا بھی نقصان ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انتخابات کے بارے میں میری بڑی کہ اس پارلیمنٹ کو 45 فارم پہ اس وقت تو یہ حال ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی فارم 47. سر اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی؟ وہ 2 سال کا ٹائم دے رہی ہے. بس ویری کوئک آپ اس کا آنسر کر دیں، ہم نے اصل میں بریک پہ جانا ہے. کہ اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی کہ 2 سال سے پہلے مذاکرات ہو جائیں، انتخابات ہو جائیں؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایشو ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی وہی کہتی ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ان سے چاہتی ہے. یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا سر، یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ کہیں اور سے بھی چلتے ہیں نا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بھولے ہیں جو اپنے کام کو پورے، اپنے کھانے پینے کو پورے، اور جہاں عوام کا مسئلہ آئے یا پولیٹیکل ایشو آئے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. تو ان بھولوں کو سمجھیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کو آپس میں ٹکرا دیں. ابھی تک اپوزیشن بھی اس میں حیا کر رہی ہے، سمجھ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے، اور مجھے پوری کبھی ٹائم ہوگا تو اس پہ میں تفصیل سے آپ سے بات. تھینک یو ویری مچ. درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج شیر افضل مروت نے سوال اٹھایا قومی اسمبلی میں، مجھے کیوں نکالا. نواز شریف صاحب یہ سوال اٹھاتے تھے پہلے. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دونوں رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد خٹک صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ وائس اسکائپ ہیں. بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب. کیوں نکالا شیر افضل مروت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں ایک پروگرام سے اٹھ کے آیا ہوں تو یہ سوال میں بار بار ادھر اٹھا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کا کیوں اتنا انٹرسٹ ہے شیر افضل کے معاملے کے اوپر. جتنا انٹرسٹ آپ شیر افضل کے معاملے کے اوپر لے رہے ہیں، اتنا اگر آپ ہمارے جو اس ٹائم جیلوں کے اندر ہے، میرے خیال میں کسی نے بھی سالار کاکڑ جو کہ ہمارے پارٹی کی صوبائی صدر رہے ہیں بلوچستان کے، اس کی بات آپ نہیں کریں گے. یاسمین راشد جو کینسر کی پیشنٹ ہے جیل کے اندر ہے، ان کی بات آپ نہیں کریں گے. بشرا بی بی کا نام آپ میڈیا کے اوپر نہیں لے سکتے جو سابقہ خاتون اول ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، سابقہ وزیر اعظم، آپ اس کو بانی چیئرمین کا یعنی بولتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ درست نہیں ہے؟ ابھی مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں. جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈیبیٹ اور ڈسکشن جو ہے ہمارے ان شہیدوں کے لیے بھی ہو جن کو ڈی چوک میں شہید کیا گیا، ان تمام 5-6 ہزار کارکنان کے لیے بھی ہو جو جیلوں کے اندر ہیں، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ اور ڈسکشن رکھے. باقی شیر افضل کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ نکال دیا ہے تو وہ نکل چکے ہیں، ان کو وہ دوبارہ لیں گے تو ہم کہیں دوبارہ لے لیے. لیکن یہ ڈیبیٹ جو ہے، کیا شیر افضل مروت نے کچھ ایسا کیا کہ انہیں پارٹی سے نکالا جانا چاہیے؟ دیکھیں پارٹی ڈسپلن کے اوپر چلتی ہے، سب نے پارٹی کی ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. میں بھی کروں گا، سب کریں گے. ڈسپلن فالو نہیں کر رہے تھے جہاں جدھر بھی ڈسپلن فالو نہیں کریں گے تو وہاں پہ تو پارٹی، دیکھیں پارٹیاں تو نظم و ضبط کے لیکن اوپر وہ چلتی ہے. شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، بیرسٹر گوہر کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تعلق ہے جی، ہمارا کلیگ ہے پارلیمنٹ میں، ہمارے ساتھ پارٹی کا ہمارے مشکل کا ساتھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پرسنل اس پہ ڈسون کریں گے. تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے پختونوں کی روایات ہوتی ہے. لیکن نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ ضائع کرنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ویسے ابھی رائٹ ناؤ؟ ابھی کیا کرے، اگر ایک کم ہو جائے 10 کم ہو جائے. جی جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے اوپر ڈسکس کرے، اس تمام لسٹ نکالے. 100 سے زیادہ ہمارے نشستیں جو چینی گئی ہے
फॉर्म 47 में। ठीक। तो अगर वो उनकी फिक्र नहीं है आप मीडिया को। अब्दुल कय्यूम साहब के तरफ आते हैं। सर, जजेस कह रहे हैं कि आप बेशक रेफरेंस अगर कोई लाना चाहते हैं लाएं, हमने तो कुछ ऐसी काम ही नहीं किया, हम क्यों डरें आपके रेफरेंस से। दो जजेस खसूसन जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये गुफ्तगू की है और साथ मुनीब अख्तर साहब भी इसी नजरिए के हामिल हैं। या देखें मेरे भाई, जिन मुल्कों में ये थोड़ा सा मैं पिछली बातों के हवाले से बात करूंगा, जहां डेमोक्रेटिक सेटअप्स है ना, डेमोक्रेसीज हैं, वहां ये इस तरह का हल्ला गुल्ला रहता है, पार्टीज के इंटर पार्टीज भी और इंट्रा पार्टीज भी, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि और ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मसला नहीं है, आप अमेरिका से ले, जापान को ले लें, आप यूरोप में देखें, इंग्लैंड के अंदर देखें, पार्टियों के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने ख्यालात होते हैं, जैसे आप मरवत साहब की बात कर रहे हैं। तो ये मैं तो यही समझता हूँ कि पार्टी का उनका अपना एक इशू है। इसी तरह पार्टीज के दरमियान भी ये एक नोक झोंक रहती है। लेकिन सर, उनकी पार्टी का इशू है, आज तालियां आप मार रहे थे सारे। नहीं, देखिए ना, तालियां तो देखिए असेंबली के अंदर, मैं खुद सेनेट के अंदर रहा हूँ, वहां इस तरह का बाका पे एक दूसरे को वो करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब सेनेटर था तो मैंने जब खड़े होके तो कुछ चीजें जो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन कुछ चीजें मैंने कहा था ये अफॉरेस्टेशन के प्लान्स अच्छे हैं, हाउसिंग के प्लान्स अच्छे हैं, तो उस पे अपोजिशन भी और गवर्नमेंट ने भी तालियां वो बजा रहे थे। शाहिद खट्टक साहब, ये तो चलता रहता है मामला। खैर, जजेस के हवाले से आपको पता है कि अदलिया में तकसीम बड़ी वाज़ेह है, और अब जो है आप लोग एक डोजियर भी लिखने लगे हैं इस तकसीम के हवाले से। आप समझते हैं कि IMF को ये डोजियर आपकी जानिब से जाएगा जो इससे मुल्क को नुकसान नहीं होगा? देखिए, पहली बात ये कि अदलिया को तकसीम करने वाला कौन, अदलिया को बेतौकीर करने वाला कौन, अदलिया के फैसलों को ना मानने वाला कौन, उन लोगों को पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराए, नहीं कराए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी डिक्लेयर की। उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, इमरान खान साहब के घर के ऊपर उनको तोड़ा गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की। एक साबिका प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं ये अब तहरीक इंसाफ को दे दे। वो फैसला नहीं माना गया। जिधर जिधर मौजूदा जो रजीम है इनको सूट कर रहे थे वो फैसले इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हमसे बल्ले का निशान छीनने में 5 मिनट का वक्त नहीं लिया, और उस टाइम उस वक्त हमसे बल्ले का निशान लिया गया कि जब हमें बल्ले का निशान वो पूरी एक सीरीज ऑफ इवेंट है। तो यही तो ये कय्यूम साहब से जरा पूछते हैं, सर ये पूरे एक सीरीज ऑफ इवेंट बता रहे हैं कि आप लोग तो अदलिया के फैसले मानते नहीं हैं, चाहे 90 दिन के इंतखाबात का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, फिर इसके अलावा आपको पता है कि 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का मामला हो, अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तकसीम करने का मामला हो। तो सर, आप नहीं चाहते कि एक जो पिलर है स्टेट का, जुडिशरी, वो अपना काम आज़ादाना तरीके से करता रहे? देखिए, अगर आप असूलन बात करें तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जुडिशियल जो हमारा ऑर्गन है सोसाइटी का या मुल्क का, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और उनको आज़ादाना काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा, यानी जो जुडिशरी को भी पॉलिटिसाइज किया और वो नजर आ रहा था। आपको याद होगा बंदयाल साहब का, जो अपने उनका फैमिलीज के ऊपर गैलरी में तालियां बजा रही थी, अंदर वो कहते हैं गुड टू सी यू। और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो अदालतों के जब फैसले हुए तो उसके ऊपर नहीं किया गया। वो एक पार्टी ने नहीं किया या दूसरी ने नहीं किया। आई थिंक हमें बहसियत कौम ये सोचना चाहिए कि हमें एक पोटेंट किस्म का लीगल सिस्टम हो और हम सब आइन की सर, वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। दैट मींस कि मुस्लिम लीग नून भी अगर किसी अदलिया के फैसले को नहीं मानती तो वो गलत करती है। ऑफ कोर्स देखिए कि कौन ये तो सर, मखसूस नशिस्तों पे आपने कोई आवाज उठाई कि मखसूस नशिस्तों का एक फैसला तो फुल कोर्ट ने दिया, इससे बड़ा बेंच या इससे बड़े जजेस क्या बैठेंगे? फुल कोर्ट ने फैसला दिया, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। सर कहते तो सही है। देखिए अदालतें तो खुली हैं ना, अदालतें तो अभी भी हैं, पहले भी थी। अगर उनकी फैसले हुए हैं तो उसके ऊपर अगर वो अदालत का काम होता है इम्प्लीमेंट कराना। सर, आप क्या समझते हैं, वो फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए था या नहीं? देखिए, मैं ये कहता हूं कि आई डोंट नो जिन्होंने फैसला उनके ऊपर अमल नहीं किया उनके पास क्या ग्राउंड्स थे। मैं तो हुकूमत के काम था, वो मिला हुआ था हुकूमत के साथ।
جی جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، مسلم لیگ نون نے غلط کیا، چاہے وہ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. میں یہ نہیں، دیکھیں آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا لیگل میں تو آپ کی بات کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوں وہ پولیٹیکلی بیس نہ ہوں، وہ عدالتیں تقسیم نہ ہو جائیں. آپ نے دیکھے کہ اس سے پہلے یہ میاں نواز شریف صاحب کو جو نکالا تھا، تو آپ کے خیال میں کیا وہ عدالتیں وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ راتوں رات ایک 2/3 میجارٹی. سر وہ بھی غلط تھا، میں اس کے بھی خلاف ہوں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ملک کا پیسہ لوٹ کے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو اس کی بات کی دلیل دیتا ہوں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ایک وزیر اعظم کو صرف تنخواہ نہ لینے پر نکال دیں، یہ بات درست ہے؟ کس تو یہ نہیں تھا. جی قیوم صاحب یہی ہے، دیکھیں جاری رکھیں اپنے آرگیومنٹ. میری بات سن، دیکھیں خٹک صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان کی بات بھی ہم رد نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بخدا ابھی پارٹیوں کی سطح پہ گر کے ملک کے مفادات کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. ہمیں اس بات پہ اگری کرنا چاہیے کہ آئین کے مطابق جو عدلیہ کا رول ہے خدا کے لیے وہ بھی پولیٹیسائز نہ ہو. آئے دن لیٹر لکھ رہے ہیں، آئے دن گروپ بن رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں اپنے چیف جسٹس کے خلاف، آرمی کے خلاف، ہم ان کی قیادت کے خلاف میوٹنی کی آوازیں دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا حملے کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں پے کرتی. یہ سیاست ہم کریں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ایون دین ہمارا جو برادرانہ ایک تعلق ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی، بالکل، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. سیاست میں اختلافات اس طرح سے نہیں آنی چاہیے. نیشنل یونٹی چاہیے، اکنامک کی بحالی چاہیے، سروائیول چاہیے، اور یہ ٹیررزم کی لعنت کو ختم کرنا ہے. یہ اس پہ ذرا شاید خٹک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ سر آپ دیکھیں نا، اگر آپ ریمیٹنس کا کہتے ہیں نقصان کسے ہوتا ہے؟ آپ کی پارٹی کو تو نقصان نہیں ہوتا، ملک کو نقصان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ڈوزیئر بھیجنا ہے ہم نے، آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ملک جو ہے وہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ 24 کروڑ سب مہنگائی کے نیچے ابھی بھی ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی جی رہے ہیں. کیا ہوا؟ ڈیفالٹ ہو گیا، پاکستان ختم ہو جائے گا. تو آپ اس طرح کی بات جب کریں گے. ابھی آپ نے سوال کیا، جب رجیم چینج ہوا ہمارے ریمیٹنسز کتنی تھی؟ دیکھیں بات اگر نہیں فریق نہیں بننا. آپ نہیں، میں فریق نہیں بنوں گا. اس ٹائم آپ 6.5 کی جو ہے وہ گروتھ چھوڑ کے گئے تھے. ہاں جی، پھر کیا پوزیشن ہوئی؟ آج کیا پوزیشن ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں نا. تو وہی تو ٹائم تھا نا کہ جدھر ملک نے آگے جانا تھا. ہم 30-32 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ میں. آج آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم مہنگائی کی شرح کو کہاں پہ لے کے آئے تھے؟ ہم 2.4 پہ رائٹ ناؤ ابھی مہنگائی کی اور شرح. اس ٹائم کس ٹائم پہ ہم جب آپ چھوڑ کے گئے تھے آپ کو پتا ہے 13-14% پہ تھی. اس ٹائم آپ کو پتا تھا کہ دنیا میں کون سی وبا چل رہی تھی؟ کرونا چل رہا تھا نا. تو اس کا کیا پوری دنیا میں تھے، لیکن مطلب پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں نہ. ابھی کے آپ نہیں مانیں گے، ابھی کے 2.4 پہ جو آئیے کم نہیں ہے. آپ ایسا کریں، باہر نکلتے لوگوں سے پوچھتے، سوال کریں. آپ سوال کریں گے میں بھی کھڑا ہوں گا. گیس کے پرائسز کتنے بڑی ابھی؟ آپ نے اپنا بل دیکھے گھر کا؟ نہیں، وہ بات ہمارے آسان ہوتا ہے. آپ ایسا کریں، 2 بل نکالیں، ہمارے دور حکومت کے بجلی کے اور گیس کے، ان کے نکالیں، ٹیلی کر لیں. وہی یونٹس 100 یونٹ آپ نے استعمال کیے ہیں، 200 کیے، 300 کیے، وہ دیکھ لیں اور ان کا دیکھ لیں. آپ ایسا کریں، انہوں نے زمین کسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کسانوں کو برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو نگران انہوں کی لگائی ہوئی نگران گورنمنٹ تھی، اس نے جو امپورٹ کیا گندم، اپنے کاشتکار کا بیڑا غرق کر دیا ہے. 3rd کلاس گندم نکالی تھی، اور گندم کے اوپر آپ نہیں بول سکتے. میڈیا کو کالز آئی ہوئی کہ اس کے اوپر آپ نے نہیں بولنا. میں آپ کو شرط میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کریں پروگرام گندم کے اوپر، آپ انیئر کریں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. اور آپ کہہ رہے عدلیہ کو برباد کرنے والا کون ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ. یہ اس کی ذمہ داری تھی، یہ سیٹوں کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانا. عدلیہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ چیف جسٹس کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز نے لیٹر لکھا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو. کس نے ایڈریس کرنا تھا؟ پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا. کر دیں آپ توہین عدالت کی درخواست، کیوں نہیں؟ کیس کے سامنے وہ تو پارٹی بنا ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ. نہیں، ابھی وہ تو دیکھیں، اس کو تو ٹاسک دیا تھا. اس نے جتنی سہولت کاری کی اس پورے معاملے میں، 9 مئی سے لے کر 9 مئی سے پہلے ریٹائرمنٹ تک، آج کدھر ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ذلیل ہو رہا ہے، پبلک بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جب اللہ آپ کو منصب دیتا ہے،
جب آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے نا تو اللہ آپ کو اس دنیا میں اور ادھر بھی ذلیل. خیر خٹک صاحب یہ بات تو ہم نے ہمارے سامنے ہے کہ اگر جوڈیشری کا معاملہ ہے وہ ظاہری بات ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد متنازع ہوئی ہے, لیکن آپ نے بھی اپنے دور میں مداخلت کے لیے کیا ریفرنس نہیں بھیجا تھا؟ ایگزامپل دیں. کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کس نے بنایا جس پہ بعد میں عمران خان صاحب نے کہا یہ میری غلطی تھی؟ دیکھیں مان لینا, تسلیم کر لینا, نہیں ہونا چاہیے تھا, تسلیم کیا ہم نے نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ جب آپ ایک عام جج اسلام آباد ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ کی, میں نے ریفرنس ظاہر کر دیا, اور آپ چیف جسٹس بنتے تو آپ وہ فیصلے کریں کہ جس کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی لینا ہی دینا نہ ہو. کون سی تک بنتی ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں سہولت کاری کس نے کی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی سے آپ نے بلے کا نشان چھین لیا, لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا, 61 62 کو آپ نے اڑا دیا, لوگوں کو خود موقع دیا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں. صحیح. تو کس نے کیا؟ تمام کی تمام سہولت کاری جو تھی یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کی. صحیح. اور آپ کون سی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عدلیہ تیرا جج اور میرا جج, یہ تو ابھی آپ کا جج اور میرا جج ہے. دیکھیں عدلیہ جو ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو سے اثر رسول سے باہر ہوتی ہے. آپ نے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا جوڈیشری کو. آپ کے ججز, آپ خود اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ جی ججز جو ہے ان کے خلاف ریفرنس کر رہے ہیں اور ججز وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں جو باہر کی دنیا کی اگزامپل دیتے ہیں ادھر پارلیمان کی بڑی عزت ہوتی ہے. اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آؤٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا, بہت اہم سوال ہیں جو شاید خٹک صاحب سے ہم نے کرنے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ پھر سے سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہمیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آئیں گے. پی ٹی آئی, سنی اتحاد کونسل, MWM یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, جو بھی یہ پارٹی ہیں, کیا یہ مولانا کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے؟ کیا کوئی ڈیفرنس کریٹ کر پائیں گے؟ شاید خٹک صاحب. پہلی بات یہ کہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو زیادہ میں اس کے اوپر رسپانڈ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ پارٹی نے جن لوگوں کی ذمہ داری دی ہے ان کو پتا ہوگا کہ کون سے سٹیج پہ ہے. تو میں ایسے کوئی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں یا جو ہمارے الائنس کے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس ٹائم کیا کرنا ہے انہوں نے. اور رہی بات پروٹیسٹ کی یا جو موومنٹ ہے آلریڈی شروع ہے اور ابھی تو ہماری تحریک میں شہداء کا خون شامل ہو گیا ہے. تو یہ تحریک انشاءاللہ پہلے سے بڑے منظم زبردست طریقے سے ہم چلائیں گے. ہمارے ساتھ اتحادی آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, نہیں آتے تو قوم تو ویسے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان صاحب اڈیالہ سے مس کال دیں گے تو آپ دیکھیں گے پوری قوم. مس کالیں تو وہ کتنی دفعہ دے چکے ہیں, آپ کی قیادت بھاگ جاتی ہے سر. کدھر بھاگ جاتی ہے؟ آپ ایسا کرتے ہیں میں آپ کو گولی کے سامنے لے کے آتا ہوں نا, آپ کے اوپر فائر کرتا ہوں, آپ رکے, آپ رک جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ گولی کی فوٹیجز بھی دیں, ہمیں ثبوت دیں, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے, دیں آپ. تو ابھی مطلب آپ کو بھی ثبوت چاہیے؟ نہیں مجھے تو نہیں چاہیے. یہ میں نے عطا طاہر صاحب سے میں نے آپ کے دیکھیں میں نے تو انویسٹیگیشن نہیں کرنی نا, میں تو مجھے یاد آ ادارہ تو نہیں. شہر کے شہر لٹ گئے, قاضی کو گواہ چاہیے. ادھر لوگوں کے گھروں میں ماتم ہے, کارکنان کو شہید کیا, گولیاں چلائی, سنیپر چلائے. فار ایگزامپل ہمیں اس سے آگے وہ عطا طاہر سے آپ نے سوال کر رہے تھے, اس کے پریس کانفرنس کے درمیان بھی گولیاں چل رہی تھی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ ناؤ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری آئے گی؟ بہتری کا سب سے جو آسان حل یا جو تھا وہ الیکشن تھا. کہ جب الیکشن کس لیے تھا؟ الیکشن اس لیے تھا کہ پاکستانی قوم جس کو چاہے منتخب کرے, جس کو چاہے اس ملک کو چلانے کا اختیار دے. تو یہ تو ووٹر کے پاس ہے یہ اختیار. جب آپ نے فارم 47 کے ذریعے ان سے وہ اختیار لے لیا ہے تو آپ مجھے وے فارورڈ بتائیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بار بار IMF یا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ملک میں پہلی دفعہ IMF ہمارے اداروں کے درمیان انٹرفیرنس کر رہا ہے. وہ ججز میں اچھا لگتا ہے کہ کوئی باہر سے بندہ آئے, جا کے ملاقات کرے ججز. تو جب ہم کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج میں سائفر آیا ہے, دھمکی امیز خط موصول ہوا ہے, باہر سے بیرونی ملک سے ہمیں ڈکٹیشن آ رہی ہے, تو ابھی پھر باہر سے ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پریشر ڈلوائے تو ہم خان نکلے. تو ابھی کون سا آپ باہر سے دیکھیں, ابھی باہر سے کیوں کون ٹویٹ کرا رہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ جو ولسن سے کون ٹویٹ کرا رہا ہے؟ رچرڈ گرنیل سے کون ٹویٹ کرا رہا ہے؟ آپ کی مقامی قیادت نہیں ہے یو ایس اے؟ کدھر ہے وہ مقامی کا نام دے؟ نہیں کیوں مقامی دیکھیں, برکی صاحب نہیں ہے, برکی صاحب جو وہاں پہ ہیں وہ آپ کے ہیڈ ہیں. نہیں یہ بات دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسے ہی ہوتا ہے؟ آپ کا خیال ہے ویسے ہی ہوتا ہے؟ وہ خود سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو شاید اپنی غلطی کا وہ بتایا انہیں جا کے
क्यों इमरान खान को कोई नहीं जानता क्या? ना इमरान खान साहब वहां पे डिस्कस इतना होते रहते हैं। हाँ, इमरान खान पूरी वो उनको अपने काम छोड़ के इमरान खान साहब को डिस्कस इमरान करते खान रहते हैं। वाहिद लीडर है जिसने आपकी पार्टी की जानिब से कोई उनको पिच नहीं किया गया। किसको? आप फॉर इलेक्शन था उधर, वो अमेरिकन सेनेटर्स की बात नहीं, करें, वो अमेरिकन आपने पिच नहीं किया, लॉबिंग नहीं किया आपने। मेरी बात कंप्लीट करने दे। अमेरिकन पाकिस्तानी है वो, ठीक है, उनके पास नेशनलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं अपने हल्के में लोगों के पास जाता हूं वोट मांगने, तो अगर आप वोटर हैं, आपकी कोई डिमांड हो, इधर पाकिस्तान का कल्चर तो कुछ अलग है कि गली चाहिए, नाली चाहिए, रोड चाहिए, लेकिन उधर तो कल्चर कुछ अलग है। तो वहां पर कैंपेन के दौरान जो ट्रंप की पार्टी के कोई नुमाइंदा गया हो, पाकिस्तानियों ने उनको कहा हो कि जी पाकिस्तान का लीडर आलम इस्लाम का लीडर जो है उसको कह देना हक में रखा हुआ है, तो वो तो वोटर और जो वोट मांगने वाले हैं उनके बीच वो कन्वर्सेशन है। तो अगर वो उस वोटर को सीरियस लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं कि जी इमरान खान साहब ने लाभी? इमरान खान तो जेल में पड़ा है। ये बात सही है कि वहां पे ये बात हुई थी कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वहां के वोटर्स ने कहा था और ट्रंप ने उनसे हाँ, हमारे पाकिस्तानियों ने बिल्कुल की, वहां पे मुलाकात की। ट्रंप ने उनसे वादा भी किया था कि वो करेंगे। एक बात, अगर ये मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि जब ट्रंप ने कैंपेन्स की थी तो बहुत सारे पाकिस्तानी उनसे मिले थे और वहां मुलाकात में क्या ये बात आप कंफर्म करते हैं कि ये हुआ था मामला कि इमरान खान साहब की रिहाई आप देंगे, हम आपको वोट करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने इसी, देखिए आधे से ज्यादा मुसलमान वोटर्स ने इसलिए उनको वोट किया कि उसने ये वादा किया था कि इमरान खान की रिहाई में मैं किरदार अदा करूंगा। तो अभी वो कहां तक पहुंची है? क्यों आप इमरान खान की रिहाई फिर वहां से चाहते हैं? आप यही तो बात मैं इसी तरफ आपको लेके आना चाह रहा था। ये मैं चाहता हूं। नहीं तो ये लोग क्यों चाहते हैं? तो क्या कौम का लीडर है वो नहीं चाहते होंगे? कौम का लीडर फिर आप ये बयानिया ना बनाएं ना कि अमेरिका का कह के हम आए हैं, अमेरिका ने हमें निकलवाया, आप उसी अमेरिका के पास जा रहे हैं कि हमें रिहाई भी दे दो। इन्होंने निकलवाया लेकिन यही रिहाई कल को आप कोई चीज करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल है ना, आपकी ख्वाहिश है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। इमरान खान साहब ने तो पैगाम नहीं भिजवाया उनको। इमरान खान कहें कि आप मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्यों मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो जेल में, उन्होंने बयानिया बनाया कि मैं वो जेल में। आपने देखा इमरान खान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने क्या, इमरान खान ने, आपने उनका बयान देखा है? मैंने बिल्कुल देखा। क्या कहा उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि हमें एक न्यूट्रल जो है वो वहां की चाहिए। क्यों न्यूट्रल चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि मुझे तवक्को अपने अल्लाह से है, मुझे अपने पाकिस्तानी कौम से है और अदालतों से है, अच्छी या बुरी है लेकिन इंसाफ की तवक्को मुझे अदालतों से है। एक स्टेटमेंट उठा के देख ले। आपको क्या निकलवाएंगे? आपकी तो अपनी पार्टी तकसीम है अभी सर। किधर तकसीम है? क्या शेर अफजल मरवत को क्या? तो आपको एक शेर अफजल, आपको ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने शेर अफजल मरवत को सारा दिन, आपको कहीं से कॉल आई हुई है कि जी सारा दिन सवाल भी ना रखूं नहीं, तो आपको कोई कॉल आई है कि इसके ऊपर डिस्कशन रखें? आप यास्मीन राशिद का जिक्र क्यों नहीं करती? मतलब इस बात पे क्यों नहीं आते? मैं नहीं करूंगा। आप उमर सरफराज टीमा पे क्यों नहीं आते? आप बुशरा पे क्यों नहीं आते? आप इमरान खान पे क्यों नहीं आते? आप हमारे कैदियों के ऊपर क्यों नहीं आते? एक शेर अफजल मरवत आपको याद है जो जेलों में सड़े हैं पिछले 2-2.5 सालों से, कुर्बानी दे रहे हैं, जो कैद हक में, उसके ऊपर की आधी पार्टी इस पे डिस्कस कर रहे हैं। आप उसके ऊपर तो डिस्कशन नहीं रखते जो जेलों में है। बुशरा बीबी का आप नाम ले, इमरान खान को तो आप बानी, बुशरा बीबी का नाम ऑन एयर ले, इमरान खान को तो आप बानी चेयरमैन बोलते हैं डर की वजह से। आपका वजीर आला तक शेर अफजल की बात कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? हम करते हैं तो आप हम पे कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप कैसा कहें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान नाम ले और ये कट नहीं करने आपने। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, ये इसी तरह चलेगा। शाहिद खटक साहब गवाह हैं, मैं इनको ट्विटर पे टैग भी करूंगा, मुझे व्हाट्सएप भी करना, मैं व्हाट्सएप भी करूंगा और उसमें मैं खुद भी ट्वीट करूंगा। ये आप लोगों ने शुक्र है कि मीडिया में भी हमारे बहादुर दोस्त जो है। नहीं मैंने 50 दफा लिया ऑन एयर लिया इमरान खान, लेकिन आप ये मानते हैं कि शो में चलेगा? अगर मैंने चला दिया तो बस आप रिक्वेस्ट करनी पड़ी होगी आपको। बड़ी नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी होगी। ये देखें, आसानी से नहीं चलेगा, ये मुझसे आप लिख के ले लें। ये आप चलें बादरी को, हमारी एबीएन न्यूज की बादरी को मानेंगे? एबीएन के बारे में अगर बिल्कुल ये मेरी राय मुख्तलिफ है दूसरे चैनल से। अभी भी मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, उधर भी शेर अफजल, उधर भी यही सवाल। मैंने कहा हमारे कैदियों के ऊपर क्यों डिस्कशन नहीं रखते? यास्मीन राशिद के ऊपर क्यों बात? कैंसर की पेशेंट है, डिसाइड करेंगे ना क्या डिस्कशन होनी है क्या नहीं होनी। नहीं, मैं तो सिर्फ अगर इसलिए आप हमें बुलाते हैं कि हम पार्टी के इंटरनल मामलात करें, आप हमारे बयान के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आपकी पूरी पार्टी नहीं डिस्कस करी है तो जो मैं नहीं करूंगा, मेरा डिसिप्लिन है। वजह मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों की आवाज बनूं जो इस टाइम मुश्किल में जेलों के अंदर, जिनको कह देना हक में रखा हुआ है। पार्टी के मेंबर के साथ ज्यादती हुई है तो नहीं करनी चाहिए आपको? तो वो तो बाहर है, उसको क्या इशू है? खान साहब डिसाइड करेंगे ना, मिलेंगे। नहीं, अगर वो सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान मरवत के नारे लगाएं तो ठीक है। तो उसने किसने लगाए?
آپ کے سامنے ہے کہ وہ کلپ آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ آپ موجود تھے. میں اس پہ ڈسکشن ہی نہیں کرنا چاہتا, میں دوبارہ ادھر لے کے جا رہے ہیں. میرے ساتھ یاسمین راشد کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جی کینسر کے پیشنٹ ہے, پچھلے 2 سالوں سے 2-2.5 سالوں سے وہ جیل میں ہے. عمر سرفراز جو سابقہ گورنر ہیں, اس بیچارے کے 2 سالوں سے ڈسکس ہو رہا ہے, آپ سن نہیں رہے تو ہم کیا کریں؟ تو کیا ان کو ریلیف ملا ہے؟ کیا ان کو ریلیف ملا ہے؟ ریلیف میں نے دینا ہے, عدالتیں دیں گی ریلیف. تو کم از کم آپ ان کی آواز تو اٹھا سکتے ہیں. آواز اٹھا رہا ہوں 2 سال سے بھائی, میں اور کیا کروں؟ آگے بھی اٹھانا چاہیے. میں آگے بھی اٹھاؤں گا. ابھی شیر افضل مروت کی بات ہوگی تو میں وہی کروں گا نا. معاملات پہ ڈسکس کروں گا ہی نہیں. میرے ساتھ یاسمین راشد بشرا بی بی عمران خان قیدیوں کے اوپر آپ کہتے ہیں آپ ڈسکس نہ کریں تو ہم یہ 6-7 ہزار ہمارے جو کارکنان ہیں, آپ اس کا بھی سالار کاکڑ کی بھی بات کریں. سب کو ڈسکس کریں گے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. آپ آخری میں جاتے جاتے یہ بات بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کیا آپ کے پاس سلوشن ہے؟ جس دن ہماری عدلیہ آزاد ہوگی, اللہ کرے آزاد ہو جائے, اسی دن عمران خان صاحب نے کوئی 302 کا کیس نہیں کیا. دیکھیں کیسز ہے کیا, ایک بندہ مرتا ہے کوئٹہ میں, عمران خان کے اوپر 302 کا FIR دے دیں. عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے لیے آتے ہیں, آتے ہوئے FIR, جاتے ہوئے زمان پارک تک FIR, اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں FIR, اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ سے واپس آتے ہیں FIR. عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب 9 مئی میں گرفتار ہیں, 9 مئی کی تمام کیسز میں ڈال دو. یہ کون سا سسٹم ہے ہمارا کہ ایک میں ہوں نہیں, میں اسلام آباد بھی ہوں, ادھر میں نے سوچا ہے کہ جی ادھر اٹیک کرا دے. ایسے تو کیسز ہیں. جس دن ہماری عدلیہ آزاد ہوگی اس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے, ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے. اور جس دن پریشر آئے گا اس دن بھی رہا ہو جائیں گے, یہ بھی کہہ دینا. پاکستانی قوم جو آپ ڈلوا رہے ہیں, پاکستانی قوم جو ہے وہ جس طریقے سے بار بار نکل رہی ہیں گولیوں کا سہارا یہ لوگ لے رہے ہیں, اس دفعہ گولیوں سے بھی نہیں بچیں گے. دیکھتے ہیں حالات ناظرین کیا بنتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال PTI کوشش کر رہی ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے, کہا یہ رنگ لائیں گے یا نہیں, دیکھتے ہیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے فی الحال کے لیے اتنا ہی, اللہ نے کے بعد.